अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नई नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और उसके साथ ही अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि आपको नावल्स कैसे लग रहे हैं या आप आगे कौन सा सुनना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं न्यू नावल। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि न्यू राइटर्स से मिलना है, तो हाँ, ये भी एक न्यू राइटर है। इनका नाम है मरियम ज़ेब और इन्होंने दास्तान कलम में एक खूबसूरत सी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखी है और इस कहानी का नाम है फ़ा से फ़ौजी एन से ईद। तो शुरू करते हैं फ़ा से फ़ौजी एन से ईद बाय मरियम ज़ेब। तो क्या मतलब वो इस मर्तबा भी नहीं आएंगे? उसका तो बढ़ते बढ़ते गुस्सा इख्तियार करने लगा था। फहद, क्यों बच्चों की तरह बातें करते हो? ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं है जो अब तुम यूँ रिएक्ट कर रहे हो। हरम उसे समझा रही थी। माना कि पहली दफ़ा नहीं है, मगर मैं कितनी मर्तबा नज़रअंदाज करूँ आखिर। उसे अब सचमुच गुस्सा आने लगा था। अच्छा ठीक है ना, सब्र करते हैं, हर बात में यूँ मुंह फुलाया नहीं करते। वो उसे एक दफ़ा फिर समझाने की कोशिश करने लगी। फहद गुस्से से उठा, सामने आने वाली चीज़ों को पाँव से ठोकरें मारता बाहर चला गया। हरम भी उठी और बाहर आ गई। लाउंज में उसकी अम्मी बैठी सब्जियां काट रही थी। अम्मी, अबू नहीं आएंगे क्या? वही सवाल जो थोड़ी देर पहले उसका भाई उससे कर रहा था, अब वही सवाल वो अपनी अम्मी से कर रही थी। हर दफ़ा यही सवाल पूछने से जवाब बदल तो नहीं जाएगा ना? वो नहीं आएंगे। तुम लोग इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो। उनकी मुलाजमत ऐसी है, छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है। अम्मी, दिल नहीं करता ईद मनाने को अब्बू के बगैर। ईद भी कोई ईद होती है? पूरी ज़िंदगी में एक ऐसी ईद नहीं है जो उन्होंने हमारे साथ गुजारी हो। मुझे दुख होता है सबके बाबा को ईद पर अपने बच्चों के साथ देखकर। वो कम से कम एक ईद तो हमारे साथ गुजारे, ताकि हम भी तो ये जज्बात महसूस कर सके जो बाकी बच्चे महसूस करते हैं। तुम बड़ी बेटी हो हरम, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा फिर। अभी फहद को देखो, कैसे नाराज़ होके चला गया है। वो छोटा है, उसे समझाना तुम्हारा काम है। अगर तुम ही ऐसे करने लग जाओगी तो उसे कौन समझाएगा। वो नाराज़ होता है, बिल्कुल सही करता है, उसका नाराज़ होना बनता भी है। अम्मी, क्या मुझे ये देखकर दुख नहीं होता जब सब बच्चे अपने बाबा के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और मेरा भाई, वो कभी ताया कभी चाचा को देख रहा होता है कि कब वो अपने बच्चों से फारिग हो और उसे भी आके पूछे। क्या अम्मी, आपको दुख नहीं होता इस बात से? ईद की ख़रीदारी करने भी हम अकेले जाते हैं, तब बाबा की कितनी याद सताती है। अम्मी, आपको नहीं पता, आप बड़ी है, सब्र कर लेती है, हम बच्चे हैं, अभी इतने मजबूत नहीं हुए। दिल रोता है अम्मी ये सब देख कर, सब सह कर। हरम की आंखों में अब नमी उतर रही थी। हरम की अम्मी ने उसकी जानिब देखा और नम आंखों से मुस्कुरा दी। कहा कुछ भी नहीं। वो कुछ कहती भी क्या, उनके पास अल्फाज ही नहीं थे। वो बस आंसू छुपाने की दगदो में लगी रही थी। रात के पहर हरम के वालिद शाहिदा बेगम बेड पर लेटे। हरम की वालिदा शाहिदा बेगम बेड पर लेटे खुली आंखों से दिन के गुजरे हुए मंजर के बारे में सोच रही थी। उन्हें अंदाज़ा था इस बात का कि बच्चे ये सब महसूस करते हैं। वो खुद भी दुखी होती थी इस बात से। शादी के बाद कोई एक दो ईदें ही वो उनके साथ मना पाई थी। छोटी ईद तो सब सब्र करते, अपने जज्बात छुपाते, हंसी खुशी मना गए थे। मगर कुर्बानी की ईद ऐसी होती है जहाँ बड़े सब अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। कुर्बानी का जानवर लेने से लेकर उसके गोश्त की तकसीम तक वालिदैन बच्चों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। बच्चे ऐसे कामों में जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। इस हालत में फिर बच्चों का शिकवा करना भी जायज़ है। इस वक्त शाहिदा बेगम के फ़ोन में टोन बजी और फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई, जहां हरम के बाबा कैप्टन दिलावर शाह की कॉल आ रही थी। कॉल आती देखकर वो मुस्कुराई और फ़ोन उठाकर कान के साथ लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ कैसी हो और बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक है। आप दिन को कॉल कर लिया करें ना, ताकि वो भी बात कर लिया करे। कितने दिन हो गए आपको उनसे बात किए हुए। मिस करते हैं वो आपको। अंदाज़ा है मुझे, मगर ईद करीब है इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता फ़िलहाल उनसे। मुझे समझ नहीं आती हर ईद हर हर ईद पर हर इवेंट में उन्हें कौन सा नया बहाना दूँ।
تو اس کا مطلب آپ اس عید پر بھی نہیں آ رہے؟ شاہدہ بیگم کی آواز میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ انہیں ایک دم سے سب چیزوں سے بے دلی سی محسوس ہونے لگی۔ کیا کروں، مجبوری ہے، ورنہ کیا میرا دل نہیں کرتا ان کے ساتھ عید منانے کو؟ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ شاہدہ، بچوں جیسی بات تو مت کرو، تم اچھی طرح جانتی ہو فوج سے چھٹی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ پہلے پھر بھی چانس بن سکتا تھا، مگر اب تو ناممکن ہے، بارڈر کے حالات بہت خراب ہیں۔ آئے روز بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں، ادھر سے بھی جوابی کارروائی ہوتی رہتی ہے۔ تم بس دعا کرو سب صحیح رہے، پھر ضرور آؤں گا چھٹی لے کر۔ شاہدہ بیگم ان کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہی دہل گئی۔ ایسے تو مت کہیں، ٹھیک ہے چھٹی نہیں آتے، مگر ایسی باتیں مت کریں۔ ہمارا سہارا صرف آپ ہی ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ بیگم، فوجی کی بیویاں یوں ڈرتے اچھی نہیں لگتی۔ جب تک فوجی اپنی نیند حرام نہیں کرتا، کوئی بھی سکون سے نہیں سو سکتا۔ اور پھر وطن تو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے نا۔ فوجی کی فیملی سے اگر اس کا سایہ اڑ بھی جائے تو کیا ہو گیا؟ کئی گھرانوں کو یہ محرومی تو نہیں دیکھنی پڑے گی نا۔ ہمارے لیے تو پھر اللہ کا سایہ کافی ہوتا ہے۔ ایک جان چلے جانے سے، جو کہ اس کی ہی دی گئی ہے، چلی جاتی ہے تو اس کی رحمتیں ہمیں گھیر لیتی ہے۔ تو کیا یہ لین دین منافع بخش نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ بے شک، لیکن بچے آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ فہد تو پھر بھی شور ڈال دیتا ہے کہ بابا نہیں آتے گھر، اور یہ وہ۔ مگر حرم سب محسوس کرتی ہے، مگر کہتی کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ کے لیے جذبات رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے بابا بھی نارمل فیملیز کی طرح اس کے ساتھ رہے، مگر کہتی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنا بہت کچھ چاہتی ہے آپ سے، مگر اظہار کبھی بھی نہیں کرے گی۔ شاید یہ وہ فاصلہ ہے جو اس فوج کی وجہ سے باپ بیٹی کے درمیان آ گیا ہے۔ نہ آپ اس سے کھل کے پوچھ سکتے ہیں، اور نہ وہ اپنی جھجک کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ خلا وقت ہی ختم کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے جذبات کو، مگر میں کیا کروں؟ اتنا عرصہ میں فوج میں رہا ہوں، مانا ہماری فیملی نارمل فیملیز کی طرح نہیں رہتی، مگر ایک بیٹی کے لیے باپ کے جذبات الگ تو نہیں ہوتے۔ ایک فوجی کو بھی اس کی بیٹی اتنی ہی عزیز ہوتی ہے جتنی کسی کی بیٹی اپنے باپ کو۔ اظہار کر دینا ضروری نہیں ہوتا۔ میں کر سکتا بھی نہیں، اور شاید کروں گا بھی نہیں۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت جمع کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ان کی آواز میں نمی محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا رہے تھے۔ شاہدہ بیگم ان کے احساسات سمجھ سکتی تھی۔ آپ سلامت رہے، بس اس سے زیادہ ہم لوگ کوئی خواہش نہیں کرتے۔ عید پر نہ صحیح بعد میں آ جانا۔ ہماری تب ہی عید ہوتی ہے جب آپ گھر آتے ہیں۔ فہد تو خوش ہوتا ہی ہے، مگر حرم، وہ بھی کھل اٹھتی ہے، مگر اظہار نہیں کرتی۔ میری تو کوشش تھی کہ عید پر چھٹی مل جائے، مگر جو اللہ کو منظور، اور گھر آ کر پھر حرم کی شادی کا کچھ سوچیں گے۔ رخصتی ہی کرنی ہے، نکاح تو ہو ہی چکا ہے۔ وحاش تو ہے ہی اپنا بچہ، بہت پیارا ہے۔ ماشاءاللہ، اس عمر میں نے اتنے میچور لڑکے کم ہی دیکھے ہیں۔ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا اللہ، دونوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بس آپ آئے جلدی سے، پھر ہم اس ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو۔ بیٹیاں گھر کی ہو جائے تو ماں باپ کی زندگی میں بھی سکون آ ہی جاتا ہے۔ اچھا چلو، اب تم آرام کرو، رات کافی ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اگلی صبح وحاج کی امی صابرہ بیگم ان کے گھر رخصتی کی تاریخ مانگنے آئی ہوئی تھی۔ وہ چونکہ ہمسائے میں ہی رہتی تھی، اس لیے اچھی طرح جان پہچان تھی، اور آنا جانا کافی لگا رہتا تھا۔ اور وحاج تعلیم مکمل کر کے اب اپنے بابا کا کاروبار سنبھال چکا تھا۔ وحاج کی خواہش پر ہی ان کا رشتہ ہوا تھا، بغیر کسی کمی بیشی کے رشتہ قبول ہو گیا تھا۔ انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ میں تو کہتی ہوں اس عید پر رخصتی کر ہی دی جائے، کیا کہتی ہو پھر؟ صابرہ بیگم نے کہا تو شاہدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حرم کے بابا اس عید پر بھی نہیں آ رہے، تو رخصتی پھر کیسے؟ میرا مطلب… ارے شاہدہ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ حرم اپنی ہی تو بیٹی ہے، اپنے گھر ہی تو آئے گی۔ دونوں گھرانے مل کر اس نیک کام کو نپٹا لیں گے نا، فکر مت کرو تم۔ بات یہ نہیں ہے، دراصل بیٹی کی شادی میں باپ نہیں ہوگا تو وہ پھر شادی کیا ہی ہوئی؟ اور حرم کے بابا اپنے پیشے کی وجہ سے کئی اہم موقعوں پر ہمارے ساتھ نہیں ہوئے کبھی بھی، اور اب میں یہ نہیں چاہتی کہ جب حرم کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہو اور اس کے بابا وہاں نہ ہو۔ بچے آگے ہی اس بات پر نالا رہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب اس کے بابا یہاں موجود ہو تب ہی حرم کی رخصتی بھی ہو۔
ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو، مگر دیکھو اب مجھ سے انتظار بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں جلد از جلد حرم کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آؤ۔ اور جہاں تک بات ہے دلاور بھائی کی، تو یہ بات تو کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ کب تک آئے یا کب تک انہیں چھٹی ملے گی۔ ہم رخصتی ابھی کر لیتے ہیں نا، اور ولیمہ بعد میں کر لیں گے جب دلاور بھائی یہاں ہوں گے۔ کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ چلے پھر میں حرم کے بابا سے بات کر کے ہی آپ کو صحیح جواب دے پاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، یہ حرم کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ کچن میں فہد کے لیے اس کی پسند کا کیک بیک کر رہی ہے۔ وہ کل سے ناراض گھوم رہا ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ بابا اس عید پر بھی نہیں آ رہے۔ بچہ ہے، باتیں دل پر لے جاتا ہے۔ چلو پھر اسے کام کرنے دو، میں ذرا چلوں شادی کی تیاری وغیرہ کروں بھائی، آخر کو ہم لڑکے والے ہیں۔ شاہدہ بیگم ہنس دی۔ ہاں ذرا میں بھی دیکھوں، تیاری کچھ بھی نہیں ہے اور وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے اور کچھ بھی تیار نہیں کر رکھا۔ اور ایک بات اور، جہیز بالکل بھی مت دینا، وہاج نے بھی سختی سے منع کیا ہے اور میں خود بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ حرم بیٹی ہے ہماری، اس طرح کی فضول رسومات ہمارے درمیان لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا، خالی ہاتھ تھوڑے ہی رخصت کر دیں گے۔ وہ سب مرضی ہے تمہاری، مگر زیادہ اخراجات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ شاہدہ بیگم انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی اور پھر کچن کی طرف چل دی، جہاں حرم ابھی بھی کام کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اسے رخصتی کے متعلق بتایا۔ امی، میں ایسے رخصتی بالکل بھی نہیں کروں گی جب تک بابا یہاں نہیں ہوں گے۔ بات سنتے ہی اسے غصہ آ گیا۔ دیکھو حرم، رخصتی بھی تو ضروری ہے نا، نکاح کو کتنا وقت ہو چکا ہے اور خود کے بارے میں صرف نہیں سوچنا چاہیے، سسرال والوں کی طرف بھی توجہ دینی پڑتی ہے، ان کی خواہش کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ سسرال والوں کی جہاں تک بات ہے، میں ابھی وہاج کو کال کر کے پوچھتی ہوں بھلا یہ کیا بات ہوئی۔ اب کیا بابا میرے اس بڑے دن پر بھی موجود نہیں ہوں گے؟ ٹھیک وہ پہلے کبھی بھی ہمارے ساتھ خاص موقعوں پر نہیں رہے، ماننے والی بات ہے، جانے دیا، مگر یہ ہرگز نہیں، کہتی وہ باہر کی جانب چلتی اور کمرے میں آتے ہی وہاج کو فون ملایا۔ وہاج، آخر جلدی کیا ہے تمہیں رخصتی کی؟ بابا کو تو آ لینے دو۔ میں بتا رہی ہوں جب تک وہ یہاں نہیں ہوں گے میں ہرگز بھی رخصتی نہیں کرنے والی۔ فون ملتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ نہ سلام نہ دعا، خیریت تو ہے نا؟ خیریت؟ بتاؤ میں خیریت تمہیں؟ رخصتی کی آخر جلدی کیوں ہے تمہیں؟ پہلے یہ بتاؤ مجھے۔ یار کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہے نا، تو ابھی کیوں نہیں؟ اور جہاں تک بات ہے چاچو کی، تو یار جب وہ آئیں گے تب ہی ولیمہ کر لیں گے، ابھی صرف رخصتی ہی کریں گے۔ لیکن پھر بھی میں بابا کے بغیر رخصتی نہیں کرنے والی۔ حرم، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم اب مزید ڈیلے کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی صرف رخصتی ہی تو کر رہے ہیں، ولیمہ تو چاچو کے آنے کے بعد ہی ہوگا نا۔ پھر بھی میرا دل نہیں مان رہا اس سب کے لیے۔ وہ اسے کافی دیر سمجھانے کے بعد فون بند کر چکا تھا، مگر حرم ابھی تک مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ رات کو شاہدہ بیگم حرم کے بابا کو اس کی رخصتی کے متعلق بتا رہی تھی۔ ہاتھ پھر مسئلہ کیا ہے، کر دے رخصتی، ولیمہ بے شک بعد میں کر لیں گے، لیکن ہم سب کی یہی خواہش تھی کہ آپ ہوتے تو ہی رخصتی بھی کرتے۔ حرم بھی راضی نہیں ہے اس بات پر۔ فضول باتیں مت کرو، میں سمجھتا ہوں، لیکن میرے خیال سے یہی مناسب رہے گا، اس کی رخصتی کر ہی دی جائے۔ میں حرم سے خود بات کروں گا، مان جائے گی وہ۔ ٹھیک ہے پھر آپ خود ہی بات کر لے اس سے، ہماری بات تو وہ مانے گی نہیں۔ کچھ دیر کرنے کے بعد کال بند کر چکے تھے دلاور صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیاچین کے سرد برف سے ڈھکی پہاڑیوں پر رات کے اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ سب جلتی ہوئی لکڑیوں کی آگ سے گرماہٹ لینے کے لیے اس کے گرد دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دلاور صاحب بات کرنے کے بعد واپس وہیں آ کر ان سب کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا ہوا دلاور، اور کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ ہاں، بیٹی کی رخصتی ہے اس عید پر اور چھٹی مل نہیں رہی، حالات بھی خراب ہے کافی، اس کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے اور میں وہاں نہیں ہوں گا۔ زندگی اتنے امتحان کیوں لیتی ہے آخر؟ اتنے کڑے امتحان کہ انسان ان سب کا سامنا کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، تم بس دعا کرو اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے زندگی کی، تو اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، ہمارے صبر کا پھل ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا، شاید چھٹی مل ہی جائے، پھر میں جا کے سرپرائز دوں گا سب کو۔ ہمیشہ انہیں مجھ سے یہی گلہ رہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہتا، کیا پتہ جاتے جاتے ان کی راحت کا باعث بن ہی جاؤں۔ اللہ تمہارے ان نیک خیالات کو پورا کرے، آمین۔ حرم بابا سے
بات کرنے کے بعد بھی مطمئن نہ ہوئی تھی، مگر کافی حد تک راضی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ آج سب شادی کی خریداری کے لیے بازار آئے ہوئے تھے۔ کافی ساری خریداری کرنے کے بعد وہ لوگ کچھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ امی، حرم کا کمرہ تو پھر میرا ہو جائے گا نا عید کے بعد؟ خبردار اس طرف نظر بھی کی تو میرا کمرہ ہے، گھسنے کا سوچنا بھی نہیں۔ سوچنا کس نے ہے، میں نے تو پورا ارادہ کر لیا ہے، تم جاؤ تو پھر دیکھنا۔ امی، اگر یہ میرے کمرے میں گیا تو اگلے دن ہی میں واپس آ جاؤں گی۔ اللہ اللہ، کوئی اتنا لالچی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم جیسے لوگوں کی گندی نظر ہماری چیزوں پر پڑ جائے تو لالچی ہونا بنتا ہے۔ لالچ بری بلا ہے، اور گندی نظر رکھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے، ذرا وہ بھی بتا دے۔ مجھے کیا پتا، میں تو شریف انسان ہوں، تم جیسے شریف اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یوں ہی ان کی نوک جھوک کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے۔ کافی تھک جانے کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عید کو صرف 3 دن رہ گئے تھے اور رخصتی عید کے دوسرے دن تھی۔ حرم کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ رات کو لڑکیاں ڈھولکی لے کے رونق لگائے رکھی تھی۔ دن کافی اچھے سے گزر رہے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ حرم کو ابھی بھی امید تھی کہ شاید اس کے بابا آ جائے، وہ صرف اسی آس پر ہی مانی تھی کہ شاید وہ آ ہی جائے۔ حرم سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی گانے میں مصروف تھی کہ وہاج کی کال آئی۔ سب لڑکیوں نے پیچھے سے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ فون لے کر فوراً سے باہر آ گئی۔ اس وقت فون کیا خیریت؟ ہاں، مسئلہ ہو گیا ہے ایک، ہمارا بکرا بھاگ گیا ہے۔ قربانی کا تم ذرا باہر گلی میں جا کے پکڑ لاؤ گی اسے؟ وہاج پاگل ہو گئے کیا؟ رات کو میں باہر بکرا پکڑنے جاؤں گی؟ مایوں میں بیٹھی ہوئی ہوں میں۔ ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، مایوں ہے ہماری، بندہ کال کر کے 1-2 اچھی بات ہی کر لیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آگے سے پوچھ رہی ہو کس لیے کال کی؟ وہ منہ بنا کے بول رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، بکرا کیوٹ ہے؟ حرم، میں نے اپنے لیے کال کی ہے اور تم بکرے کا پوچھ رہی ہو؟ ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا، تم بکرا کہہ رہی ہو مجھے، میں بھلا بکرے کی توہین کیوں کروں گی؟ ہاں، تم بکرے کو کیوں کچھ کہو گی؟ بے عزتی کے لیے میں جو مل گیا ہوں۔ دیکھ لو، میں نے کچھ نہیں کہا اب۔ یوں ہی اسے تنگ کرتی وہ کال کاٹ چکی تھی۔ رات کو حرم اپنی ڈائری لے کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی عادت تھی اپنے احساسات کو قلم کے ذریعے ڈائری کے اوراق پر اتارنا۔ آج بھی وہ اپنی اسٹڈی میز پہ ڈائری رکھے اس پر قلم چلانے کا سوچ رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی ڈائری کو بھی روشن کر رہی تھی، جبکہ باقی کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بابا، اس نے ایک صفحے کے سب سے اوپر بڑا کر کے لکھا، پھر دوسری لائن چھوڑ کے تھوڑا آگے سے لکھنا شروع ہو گئی۔ آپ کی بہت یاد آ رہی ہے آج، اب جب کہ زندگی کا اتنا بڑا دن آ رہا ہے، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ مجھے ہمیشہ ہی یاد آتے ہیں۔ میری کتنی سالگرہ ایسی ہی گزری ہے جب میں آپ کو یاد کر کر کے روتی رہی ہوں۔ کوئی اپنی سالگرہ میں بھی روتا ہے بابا؟ بابا، آخر آپ نے یہ پیشہ کیوں جوائن کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا سب سے دور آپ کیسے رہیں گے؟ سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، مگر میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال آتا تھا، آخر آپ کیسے رہے ہوں گے؟ کیا آپ کو گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ آپ کا دل نہیں کرتا کہ صرف ایک دفعہ ہم مل بیٹھ کے ایک کھانا ہی کھا لیں، مزید کچھ نہیں؟ اور دیکھیں، آپ اس دفعہ بھی نہیں ہیں یہاں۔ بابا، کاش آپ آرمی میں نہ جاتے، اور کاش آپ یہاں ہمارے ساتھ ہوتے۔ کافی دیر لکھنے کے بعد ڈائری بند کرتی وہ اٹھ کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی اور نئی آنے والی زندگی کے متعلق سوچتے سوچتے سو گئی۔ کل عید تھی اور آج ہر طرف گہما گہمی تھی، اور بیچارہ فہد گھن چکر بنا ہوا تھا۔ بازار کے چکر لگا کر کبھی یہ لے کے آؤ، کبھی وہ لے کے آؤ، ہر کوئی اپنا اپنا کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ حرم اپنے کمرے میں تمام ضروری سامان پیک کر رہی تھی، سارے نئے پرانے ناولز اٹھا کر ڈبے میں پیک کر رہی تھی، اور کچھ رہے نہ رہے یہ سب اس کے ساتھ ضرور جانے والے تھے۔ وہ انہی کاموں میں مصروف تھی جب شاہدہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے فون تھمایا۔ اس کے بابا کی کال تھی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر۔ بابا، کیا آپ نہیں آئیں گے؟ اور سناؤ بیٹا، کیسی تیاریاں چل رہی ہے؟ اس کی بات کو انسنی کر کے وہ اپنی بات کہنے لگے۔ حرم کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ کچھ پہلے ہی وہ گھر سے جانے کی وجہ سے اداس تھی اور اب مزید ہو گئی تھی۔ جی بابا، تقریباً مکمل ہو چکی ہے تیاریاں، رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا۔ اللہ نصیب اچھے کرے، اور وہاج کو زیادہ تنگ مت کرنا، امی کا خیال رکھنا۔ کون سی امی؟ آپ کی بیگم یا وہاج کی امی؟
उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए बोला। दोनों का ही, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया और फिर थोड़ी बहुत रस्मी गुफ्तगू के बाद कॉल बंद कर दी। आज ईद का दिन था, सब खुशी खुशी तैयार हो रहे थे, कुर्बानी की तैयारी हो रही थी। शायदा बेगम किचन में मीठा पकाने में मसरूफ़ थी, जबकि हरम और फहाद खुद को ही सजाने में लगे हुए थे। हरम मुसलसल दिल में दुआएं मांगी जा रही थी कि अब्बू आ जाए किसी भी तरीके से। उसे लग रहा था कि वो आएंगे, उसका दिल गवाही दे रहा था इस बात की। इसी वक्त बाहर दरवाजे पर बेल बजी। हरम एकदम पुरजोश भागती हुई बाहर गई। दरवाजे पर लगे थोड़े से सुराख से उसने बाहर झाँका। उसे आर्मी की वर्दी दिखाई दी। वो तकरीबन पूरी चीखी, अम्मी, फहद, बाहर आए, देखिए अब्बू आ गए। वो लोग भी सब काम छोड़ते बाहर को आए। हरम तब तक दरवाज़ा खोल चुकी थी और जो मंजर वाज़ेह हुआ था, वहाँ खड़े तीनों नफोस के नीचे से ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी था। 4 फौजी दरवाजे के सामने खड़े थे। एक ने तहशुदा वर्दी अपने दोनों हाथों के ऊपर रखी हुई थी। वर्दी के ऊपर कैप्टन दिलावर की कैप रखी हुई थी। फौजी आगे बढ़ा और बाजू आगे करते हुए वर्दी हरम के सामने की। हरम बिल्कुल किसी खुश्क पत्ते की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें सूखी हुई थी, दिमाग किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। वो बिल्कुल सुन खड़ी थी। तभी बाहर से वहाज आगे बढ़ा और वर्दी थामी। उसने बाहर रश देख लिया था और गाड़ियों से उसे कुछ तो अंदाज़ा हो गया था, जिससे वो सीधा उधर ही आया था। हरम सब वहीं छोड़ती भागती हुई कमरे में आई। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाजू से चूड़ियां बेदर्दी से उतारी और सामने फेंकी। कई चूड़ियां नीचे गिर के टूट गई और कई उतारते वक्त उसके हाथों को जख्मी कर गई, मगर उसे परवाह कहाँ थी जख्म की। वो जख्म जो उसे अब बाहर मिल गया वो सब पर भारी था। उसने खींच के कानों से कांटे उतारे, बेदर्दी से होठों पर लगी लिपस्टिक को साफ किया, बालों को खींचती वो बेड पर ढह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने यूं तो नहीं चाहा था कि वो आए। वो चाहती थी कि वो इस ईद पर आए, मगर यूं तो ना आते। उसे पता होता अगर उसका यूं ख्वाहिश करना ऐसे पूरा होगा तो वो कभी भी ये ख्वाहिश ना करती। ठीक है, वो हमारे साथ इस मौके पर मौजूद ना होते, मगर काश ये सब तो ना होता। मैं खुद को कैसे माफ़ करूंगी? मैंने आखिर ऐसी ख्वाहिश की ही क्यों? यही सब सोचें उसके दिमाग में चल रही थी जब वहां दस्तक देते उसके कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हारे बाबा का खत उन फौजियों ने वर्दी के साथ ही दिया था, कह रहे थे हरम को देना। उन्होंने तुम्हारे लिए खत लिखा था। वो हाक वो खाकी रंग का लिफाफा उसके सामने करते हुए बोला। हरम ने आहिस्ता से थामा। वहाज बाहर चला गया। इस वक्त हरम को अकेले छोड़ देना मुनासिब था। हरम ने वो लिफाफा फाड़ा और उसके अंदर से सफ़ेद रंग का ख़त निकाला, जिस पर सियाह रोशनाई से अल्फाज लिखे गए थे। ख़त देखते ही हरम की आंखें आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी। उसने पढ़ना शुरू किया। उसके बाबा की आवाज़ इस तरह उस ख़त से गूंजने लगी। हरम, मेरी प्यारी हरम, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ होगी कि आखिर मैं हमेशा तुम लोगों के साथ क्यों नहीं होता था। इस नाराज़गी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया होगा ये जानने के बाद कि मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ सकूँगा, मगर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। जिस तरह तुम लोग मेरे ख़ानदान का हिस्सा हो, बिल्कुल उसी तरह ये मुल्क मेरा घर है और इसमें रहने वाले तमाम इस घर का हिस्सा है। मैं कैसे सबको छोड़कर अपनी खुशियाँ मना सकता हूँ? ऐसी मुश्किलात में पीछे हट जाना तो कोई हल ना हुआ और ना ही हमें सिखाया गया है ये सब। तुम्हें पता है, इस वक्त मैं दुश्मन के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ। वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, मगर फिर भी तुम्हें ख़त लिख रहा हूँ कि कम अज़ कम जाते जाते तो अपने इन जज्बात का इजहार करते जाऊँ जो मैं कभी भी ना कर सका। मुझे मालूम है हरम, तुम्हें हमेशा यही लगता था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तुम अक्सर अपने दादा से मेरी शिकायतें किया करती थी। तुम्हारी मुझसे ज़्यादा उनसे दोस्ती थी, इसलिए तुम सब कुछ उनसे कह लिया करती थी। मगर उनके जाने के बाद जितनी तुम अकेली पड़ गई, उतना ही मैं भी तन्हा रह गया। जो तन्हापन मुझे अपने बाबा के जाने के बाद देखना पड़ा था, मुझे लगता है अब यही बारी तुम लोगों की आ गई है। मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि शायद मुझे खुदा ताला वो मुकाम देने लगा है जिसकी मैंने शुरू से ही दुआ की थी। मुझे लगता है वो वक्त करीब आ ही गया है। और हरम, तुम अपने दिमाग से ये बातें निकाल देना कि तुम मुझे प्यारी नहीं हो। क्या कभी दुनिया के कानून में ऐसा हुआ है कि एक बाप अपनी बेटी से प्यार ना करे? तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो मुझे। जिस दिन तुम दुनिया में आई थी ना, उस दिन कोई मुझसे पूछता कि मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे लगता था सारी दुनिया की बादशाहत मेरे पास आ गई है। यूँ महसूस होता था कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी मैं हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में तुम थी।
کوئی اس وقت پوچھتا مجھ سے حرم کے دلاور خان کے پاس اس وقت کیا سرمایہ تھا، کوئی اس وقت مجھ سے سوال کرتا تو ساری دنیا تم پر سے وار کے پھینک سکتا تھا میں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں خود کو خوش قسمت سمجھتا آ رہا ہوں۔ تو تم یہ کیسے خیال کر سکتی ہو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کبھی ممکن تھا؟ تم سے اب بس اتنا ہی کہوں گا، اپنے بابا کے لیے دعا کرنا، جتنا ہو سکے دعا کرنا، کبھی بھولنا مت مجھے گولیوں کی آواز بآسانی سنائی دے رہی ہے، مجھے معلوم ہے یہ کبھی بھی میرے آر پار ہو سکتی ہے۔ وقت کم رہ گیا ہے، مجھے اب جانا ہوگا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ خیال رکھنا اپنا بھی، امی، بھائی، وہاج سب کا، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، بالفرض کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، تم اپنی رخصتی نہیں روکو گی، تمہاری رخصتی عید کے دوسرے دن ہی ہوگی، یہ میری وصیت ہی سمجھ لو۔ اور ایک بات یاد رکھنا حرم، میری بیٹی، تم میرا مان ہو، خدا حافظ۔ خط پڑھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی امی اندر داخل ہوئی، وہ ان کے گلے لگ کے خوب روئی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جانے لگے ہیں، ہم اپنے جذبات کی قربانی دے تو رہے تھے، انہیں یہ قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ویسے بھی تو صبر کر ہی رہے تھے، وہ اس بار بھی نہ آتے، ہم پھر بھی رہ لیتے۔ اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے امی؟ کاش امی ہر بار کی طرح وہ اس مرتبہ بھی نہ آتے تو سب کتنا اچھا ہوتا۔ کیپٹن دلاور کی تدفین ہو چکی تھی، وہ انہیں خواہش کے مطابق حرم کی رخصتی اگلے دن ہو چکی تھی، مگر اس خوشی کے موقع پر بھی کسی کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ ہوتی بھی کیسے آخر؟ حرم کے دماغ میں بس ان کا یہ ایک جملہ گونج رہا تھا، میری حرم، میری بیٹی، تم میرا مان ہو۔ اس عید قرباں پر جو سب سے بڑی قربانی دی گئی تھی، وہ شاید کیپٹن دلاور کے گھر سے دی گئی تھی، جس کا نہ تو کوئی مقابلہ تھا اور نہ ہی کوئی جواب تھا۔ اور دنیا میں ایسی قربانیاں شاید کتنے ہی لوگ دے چکے تھے، جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنے خاندان، گھر اور جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا۔ ملک کے ایسے شیر جوان بیٹوں اور بھائیوں کی قربانیاں، محبتیں، محنتیں بے شک ناقابل بیاں ہیں۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ پاک آرمی زندہ باد، عید قرباں مبارک، آمین۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ اور ایموشنل کہانی آپ سب کے دلوں کو ضرور ٹچ کی ہوگی اس نے بھی، اور مجھے بھی یہ کہانی بہت اچھی لگی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کر لیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔